آپ تمام دوست اور ساتھی جو اس گرمی کے موسم میں دن بھر دھوپ کھانے کے بعد آرام کرنے کی بجائے یہ محفل میلاد سجائے بیٹھے ہیں، رب کائنات آپ کی عقیدت، یہ محبت، یہ وارفتگی، یہ دیوانگی مقبول و منظور فرمائے اور اس کا بہترین اجر و ثمر عطا فرمائے۔ حضرات مکرم، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو شرف، جو فضیلت عطا فرمائی، وہ ذرا دیکھیے۔ قرآن مجید میں اس نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان کو اس نے احسن سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے بہتر تقویم پر تخلیق فرمایا۔ گویا انسان اس کی کاریگری کا شاہکار، اس کی صنعت کا نمونہ، اور ہم جانتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات۔ اب یہاں پر ذرا ایک دو باتیں ہیں سمجھنے کی۔ میرے ذہن میں کچھ الجھنیں تھیں، کچھ اگر مگر، کچھ چوں چرا، کچھ سوال و جواب۔ میں ان کے جواب کی تلاش میں، ان کی جستجو میں رہا، تو میں جس نتیجے پر پہنچا وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ممکن ہے کہیں اس سے بہتر کوئی نتیجہ برآمد ہو سکے۔ انسان اشرف المخلوق ہے، لیکن اشرف المخلوق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان فرشتوں سے بھی اعلیٰ، اشرف اور افضل۔ میرے ذہن میں خلش پیدا ہوئی کہ انسان فرشتوں سے اعلیٰ، اشرف، افضل، تو کیا کافر، مشرک، منافق، فاسق، فاجر، بدکار، گناہگار، سیاہکار ہیں تو وہ بھی انسان؟ کیا ان کو بھی آپ فرشتوں سے افضل شمار کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کوئی بھی سلیم الطبع شخص اور صحیح عقل رکھنے والا وہ نہیں مانے گا کہ وہ کافر، مشرک، منافق، وہ گناہگار، سیاہکار، بدکار، وہ فرشتوں سے افضل۔ لیکن اگر نہیں ہے تو کس بنیاد پر نہیں ہے؟ بھئی انسان اشرف المخلوقات ہے تو انسان تو ہے وہ۔ حضرات مکرم، دوسری طرف جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، ذرا اس کے حوالے سے بھی ذہن کو متوجہ کیجئے۔ پہلے ایک مثال دوں، اس کی روشنی میں ذرا بات سمجھنا آسان رہے۔ فرض کریں آپ کو مکان بنوانا ہے اور آپ کوئی بہت زیادہ دولت مند امیر و کبیر نہیں ہے کہ کسی انجینئر کو باقاعدہ ہائر کریں اور اس سے کہیں کہ بھئی کوئی نقشہ بناؤ اور اپنی نگرانی میں یہ میرا مکان تعمیر کراؤ۔ آپ سیدھے سادے سفید پوش انسان ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ کوئی اچھا مستری مل جائے تو میرا مکان بن جائے، ذرا سستے میں جان چھوٹ جائے۔ دوستوں سے پوچھا یار کسی اچھے مستری کا پتہ بتاؤ۔ دوستوں نے کہا بھائی اچھے برے کا تو پتہ نہیں، ایک مستری کو ہم جانتے ہیں، آپ ذرا اس سے دیکھ لیں، بات کر لیں۔ انہوں نے بتایا، آپ اس کے پاس پہنچے، بھئی مکان بنوانا ہے، بناؤ گے؟ اس نے کہا میرا تو پیشہ ہے، روزی کا معاملہ ہے، ضرور بناؤں گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، مکان مجھے بنوانا ہے تو آپ بنا دیں، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے آپ کا کام تو دیکھا نہیں، پتہ نہیں آپ کیسا کام کرتے ہیں، تو اگر کوئی اپنی تعمیر کردہ کوئی بلڈنگ، کوئی مکان، کوئی عمارت دکھا دیں گے تو ذرا تسلی ہو جائے گی۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ابھی چلیے۔ وہ آپ کو لے کے ایک عمارت کے سامنے پہنچا اور آپ کو کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے میں جو مکان بنا ہوا ہے، یہ میری کاریگری کا نمونہ ہے، یہ میری صنعت کا شاہکار ہے، میں نے اپنا فن، اپنی مہارت اس میں سمو دی ہے، دیکھیے کتنا شاندار مکان ہے۔ اس کی چھتیں ذرا ٹپکتی ہیں لیکن ہے بہت اچھا، ذرا پلستر بھی جھڑ رہا ہے لیکن کیا بات ہے اس مکان کی، بنیادیں ہل گئی ہیں لیکن ہے مضبوط، اس میں کوئی اندیشے کو دل میں جگہ دینے کی ضرورت نہیں۔
یارو اگر کوئی ایسی صورتحال ہو تو یہ مذاق لگے گا یا نہیں؟ یہ تو لطیفہ لگے گا نا، یہ مذاق لگے گا۔ اور قرآن مجید لطیفے نہیں سناتا، قرآن مذاق نہیں کرتا، قرآن تو ہدایت دیتا ہے۔ تو میرے ذہن میں خلیش پیدا ہوئی کہ مولا یہ ماجرا کیا ہے کہ انسان کو تو نے اپنی کاریگری کا نمونہ بتایا، صنعت کا شاہکار بتایا، اور اسی قرآن میں تو نے بتایا کہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت میں بڑا پکا ہے۔ اور انسان کے بارے میں تو نے قرآن میں بتایا کہ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور جب انسان کی خصوصیات کو، اوصاف کو، کمالات کو تو نے گنوایا تو کہیں کفورا، کہیں قطورا، کہیں عجولا، یہ قافیے تو نے بنائے کہ وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے، وہ بڑا بے صبرہ ہے، بڑا جلد باز ہے، وہ بڑا کم ہمت ہے، بڑا بے حوصلہ ہے۔ تو مولا یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر یہ کہیں اور ایسی بات سنی ہوتی تو لطیفہ سمجھ کے ہنس لیتے، لطف اندوز ہو لیتے، لیکن ہے قرآن تیرا کلام۔ اب ایک طرف یہ انسان تیری کاریگری کا شاہکار، تیری صنعت کا نمونہ، اور دوسری طرف یہ انسان خسارے کا سودا کرنے والا، اپنے رب کا ناشکرا، مال کی محبت میں پکا، کم ہمت، بے حوصلہ، جلد باز اور بہت بے صبرہ۔ مولا یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرات مکرم، یہ جو دونوں باتیں میں نے کی ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں، انشاءاللہ کسی اچھے نتیجے پر پہنچیں گے۔ انسان اشرف المخلوق ہے، لیکن یہ کافر، مشرک، یہ بدکار، فاسق و فاجر، یہ کیسے ہو سکتے ہیں اشرف المخلوق؟ اور اگر نہیں ہے تو کس بنیاد پر؟ اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال پیش کروں آپ کی خدمت میں۔ دیکھیے، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ دنیا کا سب سے لذیذ، سب سے مزیدار اور سب سے اچھا پھل کون سا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کی اپنی پسند ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن میں یہاں پہ باقاعدہ کوئی ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا اور کوئی حتمی نتیجہ اعلان نہیں کر رہا کہ جی دنیا کا سب سے لذیذ پھل وہ ہے۔ میں تو صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ تو فرض کرتے ہیں کہ دنیا کا سب سے اچھا، سب سے لذیذ پھل آم ہے، اور ویسے بھی میرا خیال ہے رحیم یار خان آم کے حوالے سے خاص مقام رکھتا ہے۔ اچھا، آموں کی بڑی ویرائٹی ہے، لنگڑا بھی ہے، دسہری بھی ہے، سندڑی بھی ہے، مالدہ بھی ہے، سرولی بھی ہے، چونسا بھی ہے، رٹول بھی ہے، اور بھی بہت سی قسمیں ہیں۔ تو کون سا آم سب سے اچھا ہے؟ تو چلیے فرض کر لیتے ہیں کہ انور رٹول سب سے زیادہ اچھا آم ہے، سب سے لذیذ آم ہے۔ ہم نے فرض کیا کہ دنیا کا سب سے اچھا پھل آم اور سب سے اچھا آم رٹول۔ جب یہ بات آپ ذہن میں رکھیں تو فرض کیجئے کہ میرے گھر کے صحن میں انور رٹول کا درخت لگا ہوا ہے۔ بہت شکریہ، ٹھیک ہے، نوازش بہت عنایت، آئی تشریف رکھیے۔ اچھا، ایک بات میں ذرا کہتا چلوں۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ہم اہل سنت کے نزدیک بزرگوں کی 10 بوسی جائز ہے، درست ہے، ہم مانتے ہیں۔ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ ہاتھ چومنا نہ تو فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، صرف مستحب ہے۔ اور مستحب کس کام کو کہتے ہیں کہ جو کر لیں تو اچھا ہے، نہ کریں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ تو ہاتھ چومنا صرف مستحب ہے۔ اور بھائی، جن بزرگوں کے ہاتھ چومنا مستحب ہے نا، وہ بزرگ تو اب نظر نہیں آتے، وہ تو اب اٹھتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے میری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ میرے حال پر رحم فرمائیں۔ اگر آپ کو یہ بھڑاس نکالنی ہو کہیں اور ضرور نکال لیں، لیکن میرے ساتھ ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں۔ اور یہ میں تکلفاً نہیں کہہ رہا، جب میں بار بار دوستوں کو سمجھاتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں، اور اس کے باوجود اگر کوئی دوست ضد کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میری نصیحتیں رائے گاں جا رہی ہیں اور میرے کہنے کا گویا یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔
تو اس لیے آپ مہربانی کیجئے مجھ سے ہاتھ ملائیں، مصافحہ ضرور کریں، مصافحہ کرنے سے انکار نہیں۔ اگر میں ہاتھ ملانے سے انکار کروں یہ تکبر ہوگا، اور تکبر کسی صورت میں صحیح نہیں ہے۔ اس لیے ہاتھ ملائیے، مصافحہ کیجئے، اس سے تو محبت بڑھتی ہے نا، لیکن ہاتھ چومیے نہیں، کم از کم میرے مت چومیے، باقی آپ سبحان اللہ، آپ مالک ہیں۔ معاف کیجئے، میں اپنی گفتگو کے تسلسل کو جاری رکھنا چاہوں گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فرض کیا کہ سب سے اچھا پھل آم ہے اور سب سے اچھا آم رٹول ہے، تو اگر میرے گھر کے صحن میں رٹول کا درخت ہو اور گرمی کا موسم ہو اور اس پر آم لگے ہوں اور آپ مجھ سے ملنے کے لیے تشریف لائیں، اور میں اگر آپ سے یوں کہوں کہ جناب میرے گھر میں جو درخت ہے اس کا پھل دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر ہے، تو اصولی طور پر میں نے بات صحیح کی یا نہیں کی؟ اصولاً تو صحیح کی نا، کیونکہ ہم نے اسیوم کیا، ہم نے یہ فرض کیا کہ دنیا کا سب سے اچھا پھل آم اور سب سے اچھا آم رٹول، تو وہ رٹول کا درخت ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ اس درخت کے پھل دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر تھے، اصولی طور پر بات درست۔ آپ تشریف لائے، میں نے آپ سے کہا کہ جناب میرے صحن میں جو پھل ہے، درخت ہے، اس کے پھل دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر، تو آپ نے کہا کاظمی صاحب بڑی شیخی بگھار رہے ہیں، ذرا ان کی ٹانگ کھینچنی چاہیے۔ مجھ سے کہا جی ذرا ہمیں بھی دکھائیے وہ پھل۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آئیے لے چلیے، لے چلتا ہوں میں۔ آپ کو لے گیا، اندر رٹول کا درخت تھا، اس پہ جناب پھل لگا ہوا تھا۔ آپ نے دیکھا تو آپ نے ذرا تلاش کیا اور آپ کو ایک ایسا دانہ نظر آ گیا جس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے وہ توڑ لیا اور مجھ سے کہا کہ جناب آپ کے سامنے اسی درخت سے دانہ توڑ کے لایا ہوں، اب ذرا اس کو دیکھیے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس درخت کے پھل دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر، تو کیا یہ آم جو اسی درخت سے توڑا ہے کیا دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر؟ میں نے اس کو دیکھا تو اس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے، میں بڑا شرمندہ۔ میں نے کہا بھائی یہ تو کیڑے پڑے ہوئے ہیں، اس کو تو مقابلے میں نہیں رکھا جا سکتا، آپ خواہ مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا اچھا ٹھہریے میں اور دانہ لے آتا ہوں۔ آپ گئے، پھر آپ نے ذرا ڈھونڈا، تلاش کیا، حسن اتفاق سے آپ کو ایک اور دانہ نظر آ گیا جس کو طوطے نے چونچ مار دی تھی، وہ گل گیا تھا، وہ توڑ کے لے آئے۔ جناب یہ بھی میں نے آپ کے سامنے اسی درخت سے توڑا ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر اس درخت کے پھل ہیں، تو یہ بھی اسی درخت کا دانہ ہے، پھل ہے، آپ بتائیے دنیا کے پھلوں سے بہتر؟ میں نے کہا بھائی یہ تو گنڈھیری کے مقابلے میں بھی نہیں رکھا جا سکتا ہے، تو گل گیا ہے نا۔ تو آپ مجھے خامخواہ پریشان نہ کریں، بڑی سیدھی سی بات ہے، جس میں کیڑے پڑ گئے ہوں یا جو گل گیا ہو اس کو مقابلے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ بات اصولاً صحیح ہے یا غلط ہے؟ یارو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، لیکن اگر کسی انسان میں کفر اور شرک کے کیڑے پڑ گئے ہیں، یا کسی انسان کو اگر شیطان نے چونچ مار دی ہے، تو اسے پھر کمپٹیشن میں نہیں لایا جا سکتا، مقابلے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اگر اس کی یہ کیفیت ہے تو پھر وہ تو اشرف المخلوق نہیں ہے۔ حضرات مکرم، ادھر جو میں نے آپ کے سامنے بات کی، تو میں عرض کروں گا کہ وہ پھل جو دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر ہے، وہ ہوگا جو صحیح سلامت ہوگا، جس میں کیڑے نہیں ہوں گے، جو گلا ہوا نہیں ہوگا، جو ٹھیک ہوگا۔ اسی طرح میں عرض کروں گا کہ وہ انسان جو اس کی تخلیق کا شاہکار ہے، رب کائنات نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے احسن تقویم میں تخلیق کیا، تو وہ انسان کوئی اور ہے، اور وہ انسان جو خسارے کا سودا کرتا ہے وہ کوئی اور ہے، جو رب کا ناشکرہ ہے وہ کوئی اور ہے، جو مال کی محبت میں پکا ہے وہ کوئی اور ہے، جو بڑا بے صبرہ اور جلد باز ہے وہ کوئی اور ہے، اور جو بڑا کم ہمت اور بے حوصلہ ہے وہ انسان کوئی اور ہے۔ یارو یہ دونوں انسان اگر ایک ہوں تو مذاق ہوگا، لطیفہ ہوگا۔ بھئی ایک ہی انسان کو آپ کہیں کہ جناب یہی انسان سب سے اچھا،
یہ احسن تقویم میں تخلیق کیا گیا، یہ رب کی کاریگری کا شاہکار، اور یہی انسان بے صبرا، اور یہی انسان کم حوصلہ، اور یہی انسان خسارے کا سودا کرنے والا، اور یہی انسان رب کا ناشکرا، اور یہی انسان مال کی محبت میں پکا. پھر یہ لطیفہ ہو جائے گا، یہ مذاق ہو جائے گا، اور قرآن مذاق نہیں کرتا، لطیفے نہیں سناتا. تو ماننا پڑے گا وہ انسان جو احسن تقویم میں تخلیق کیا گیا وہ کوئی اور ہے، اور وہ انسان جو بے صبرا ہے، جلد باز ہے، رب کا ناشکرا ہے، وہ کوئی اور ہے. دونوں ایک نہیں ہیں. اور وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ کوئی اور ہے، وہ انسان کامل ہے، اور جس کے اندر کفر و شرک کے بدعقیدگی کے کیڑے پڑ گئے ہیں، اور جو شیطان کی سازشوں کا مکر و فریب کا شکار ہو گیا ہے اور اس کو شیطان نے چونچ مار دی ہے، وہ انسان کوئی اور ہے. دونوں ایک نہیں ہیں. اگر آپ ان دونوں میں تفریق اور تقسیم نہیں کریں گے تو اس وقت تک بات نہیں بنے گی. اور میں یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے دین کے معاملے میں جو سوال و جواب ہیں ان کے بارے میں ہمیں اور زیادہ احتیاط رکھنی چاہیے. مجھے یہاں پہ ایک واقعہ یاد آیا، دلچسپ بھی ہے اور ہمارے لیے رہنمائی بھی وہاں سے ملتی ہے. ایسا ہوا کہ ایک اسکول میں ایک ٹیچر آئی نئی، تیسری کلاس ملی اس کو. تو اس نے کہا کہ میں ذرا اپنے اسٹوڈنٹس کا کیلیبر دیکھنا چاہتی ہوں، ان کا کیا معیار ہے، ان کی ذہنی سطح کیا ہے، قابلیت کیسی ہے. اب تیسری جماعت میں تو بچے اچھے بھلے پڑھ لکھ لیتے ہیں آج کل. تو وہ آئی اپنے ساتھ کچھ چیزیں لے کے آئی، جس سے جیسے آپ جانتے ہیں کہ اچھے سکولز کے اندر پڑھانے کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں، اس کے اندر بہت سی ہیلپنگ ایڈز ہوتی ہیں. تو وہ آئی ایک فروٹ کی باسکٹ لے کے. ایک بچی جو ماشاءاللہ بڑی اچھی سمجھدار لگ رہی ہے، تیسری جماعت کی اسٹوڈنٹ ہے، اس کو بلایا، بیٹے آؤ آگے آؤ. وہ آگے آئی. اس سے کہا کہ ہاں بیٹے ذرا پہلے رائٹ ہینڈ سیدھا ہاتھ دو. اس نے سیدھا ہاتھ بڑھایا، اس کے ہاتھ میں 2 کیلے رکھے. پھر دوسرا ہاتھ مانگا، 2 کیلے اس ہاتھ پہ رکھے. اور پھر اس سے پوچھا کہ ہاں بیٹے ذرا بتاؤ ہاؤ مینی بناناز یو ہیو، کتنے کیلے ہیں آپ کے پاس. اس بچی نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، کاؤنٹنگ کی، گنا، اور کہتی ہے کہ میرے پاس 5 کیلے ہیں. ٹیچر کو الجھن ہوئی. یہ سوال تو ایسا ہے جو کہ پہلی جماعت کے بچے بھی کر سکتے ہیں، اور یہ تیسری جماعت کی بچی اور اچھی بھلی سمجھدار لگ رہی ہے. یہ کیسی کلاس ہے، کیسے بچے ہیں؟ اس نے کہا کہ بیٹے آپ ذرا تھوڑا سا وقت دو، اچھی طرح سوچ سمجھ کے جواب دو، کوئی جلدی نہیں ہے، آپ تسلی سے بتاؤ. ہاں بیٹے کتنے کیلے ہیں آپ کے پاس؟ اس نے پھر دیکھا، تھوڑا وقت لیا، سوچا، گنا، کہتی ہے 5. ٹیچر کو الجھن بھی ہوئی. پھر اس نے سوچا میں ذرا تھوڑا سا ماحول بدل کے دیکھوں، شاید کچھ بہتری ہو. اس نے کہا اچھا بیٹے کیلے آپ میز پہ رکھ دو. اس نے رکھ دیے. اب بڑھاؤ ہاتھ. اس نے ہاتھ بڑھائے. ایک ہاتھ پہ اس نے 2 سیب رکھے، دوسرے ہاتھ پہ 2 سیب رکھے. ہاں بیٹے اب بتاؤ کتنے ایپلز ہیں آپ کے پاس؟ اس نے دیکھا، کاؤنٹ کیے، بتایا کہ 4. اب ٹیچر نے کہا کہ کانسیپٹ کلیئر ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بچی سمجھدار ہے، گنتی آتی ہے، ایڈیشن یہ جمع کرنے کے طریقے سے واقف ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ سوچا کہ شاید اب اس کا جو غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی ہو، چلو اب پھر دیکھتے ہیں. اس نے پھر جناب وہ سیب لے کے واپس کیے اور پھر اس کے ہاتھ پہ کیلے رکھے. ہاں بیٹے بتاؤ کتنے کیلے ہیں آپ کے پاس؟ اس نے گنے، دیکھے، کہتی ہے 5. اب ٹیچر کو ذرا غصہ آیا، بیٹے یہ کیا مذاق ہے؟ آپ کو ایپل دیے وہ آپ نے 4 بتائے، بناناز دیے، کیلے دیے تو آپ نے 5 بتائے، یہ کیا مذاق ہے؟ وہ اسٹوڈنٹ کہتی ہے کہ ٹیچر دراصل میں صبح جب آئی ہوں تو میری ماما نے میرے لنچ باکس میں 1 کیلا دیا ہے مجھے لنچ کے لیے. اب آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ میرے پاس کتنے کیلے ہیں، تو 4 تو یہ ہیں، 1 میرے لنچ باکس میں ہے، تو میرے پاس 5 کیلے ہیں. اب ذرا سوچئے کہ اگر وہ ٹیچر ذرا بے صبرے پن کا مظاہرہ کرتی اور بچی کے غلط جواب کی وجہ سے جو اس کے خیال میں غلط تھا وہ غصے میں آ جاتی اور بچی کو کوئی سزا دیتی، تو ظاہر ہے کہ بچی بھی پریشان ہوتی اور ٹیچر کو بھی بعد میں دکھ ہوتا. لیکن صبر اور حوصلے سے سوال کو سننا، اور اگر کہیں کمیونیکیشن میں کوئی اونچ نیچ ہو رہی ہو تو ذرا اس کے عواقب و نتائج پر غور کرنا اور صحیح نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرنا، یہ دین کے معاملے میں اور زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ یہاں پر تو بعض اوقات ایمان اور کفر کا فرق پڑ جاتا ہے نا.
حضرات محترم، ہم مسلمان ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ایمان بالغیب کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ایمان بالغیب تو بنیاد ہے، وہ تو اصل چیز تو وہی ہے۔ ہمارا اللہ کی ذات پر ایمان ہے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دعوت دی تھی اسلام کی اور ان کو بتایا تھا اللہ کے بارے میں، جنت و دوزخ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، گناہ و ثواب کے بارے میں اور اس کے اجر و ثمر کے بارے میں، تو یہ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کی زبان مبارک کی تاثیر ہوگی، آپ کی شخصیت کا اعجاز ہوگا۔ رب کائنات نے آپ کے کو جو عزت، جو شرف، جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ ہوگی۔ تو اس پس منظر میں میرے آقا کریم کی بات کا جو اثر ہوا وہ کیا تھا؟ تو آقا کریم نے بتایا کہ دیکھو، اگر تم اللہ کی راہ میں جان دو گے تو تم شہید ہوگے، اور شہید مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جگر گوشہ غزالی زمان، صاحبزادہ سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی۔ تو میرے آقا کریم نے جب یہ فرمایا تو لوگوں نے اس کو کس طرح مانا، ایمان کس طرح لائے؟ اب ان کا عالم یہ ہے کہ وہ شہادت کی، موت کی تمنا کر رہے ہیں، میدان جہاد میں جاتے ہیں تو اب موت کا کوئی خوف دامن گیر نہیں ہے، وہ کافروں کے سامنے اس طرح سینہ سپر ہیں، اس طرح بے خوف اور نڈر ہیں کہ جناب یہ دشمن ان کے سامنے آتے ہوئے کتراتا ہے کہ ان کو تو موت سے ڈر نہیں لگتا، میں تو اپنی جان بچاؤں۔ حضرات مکرم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ان کے ایمان کے رسوخ کی وجہ سے وہ اسلام اتنا پھیلا ہے، اسلام کو ترقی ملی ہے، فتوحات ملی ہیں اور سربلندی ملی ہے، سرفرازی ملی ہے۔ یہ ایمان کی پختگی تھی۔ آج کل ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ وہ واقعہ تو آپ نے چاہے لطیفے کی صورت میں جیسے بھی وہ سنا ہوگا، چلیے میں دہراتا چلوں۔ ایک مسجد تھی، تو ظاہر ہے آج کل جو غربت ہے، جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے اور جو حالات ہیں وہ سمجھتے ہیں آپ، تو کچھ غریب لوگ بیچارے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کبھی جوتوں سے استفادہ کر لیتے تھے، کبھی پنکھے اتار لیتے تھے، کبھی ٹوٹیاں کھول کے لے جاتے تھے۔ ظاہر ہے انسان کی ضرورت ان سے بہت کچھ کرواتی ہے۔ مسجد کی انتظامیہ نے سوچا کہ بھئی یہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں آنے والے جو لوگ ہیں مسلمان ہیں، تو ایک عام آدمی کا گھر ہو اور مکان والا، گھر والا دیکھ رہا ہو تو لوگ اس کے سامنے دیکھتے ہوئے تو چوری نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے گھر میں، اور اللہ کے بارے میں ہر ایک کو پتا ہے، اس سے تو کوئی چیز چوک نہیں سکتی، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو پھر بھی یہ اللہ کے گھر میں آ کے چوری کرتے ہیں، کیا کریں اس کا؟ تو انہوں نے سوچا کہ شاید چوری کرنے والے بھول جاتے ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم اس کے گھر میں چوری کر رہے ہیں، تو ان کو یاد دلانا چاہیے، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو انہوں نے مشورہ کر کے مسجد کے جو انٹرنس ہے، جو داخلی دروازہ ہے، اس کے آگے بورڈ لگا دیا، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے اگلے دن جب لوگ گئے، گھر مسجد میں داخل ہوئے، آگے لکھا ہوا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، تو ظاہر ہے اگر کوئی بھول بھی گیا تھا اسے یاد آ گیا اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن جوتے پھر بھی چوری ہوتے رہے، پنکھے پھر بھی اتارے جاتے رہے، ٹوٹیاں پھر بھی کھولی جاتی رہیں، کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب انتظامیہ پھر بیٹھی کہ بھئی یہ تو کچھ بات ہی نہیں بنی، کوئی فرق ہی نہیں پڑا، کیا کریں؟ تو ایک سیزن بندہ، ایک تجربہ کار بندہ، اس نے کہا کہ بھائی ایسا کرو، اس طرح بات نہیں بنے گی، ایسا کرو یہاں پہ کوئی CCTV کیمرے وغیرہ لگواؤ اور پھر وہاں پر آگے لکھواؤ کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اب جناب ایک دن لوگ آئے، مسجد میں انٹر ہوئے، دیکھا تو وہاں بورڈ لگا ہوا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اب کوئی جوتا چوری نہیں ہوتا، اب کوئی پنکھا نہیں اترتا، کوئی ٹوٹی نہیں کھولی جاتی، بلکہ اگر کوئی نمازی اپنا والیٹ، کوئی پرس، کوئی اپنا موبائل بھول جاتا ہے، وہ بھی اٹھا کے مسجد کے دفتر میں دے آتے ہیں کہ جناب یہ کوئی نمازی بھول گیا ہے، ذرا اس کو دے دیجئے گا۔
یارو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اللہ کے دیکھنے پر اتنا یقین نہیں تھا جتنے کیمرے پر تھے. یہ ہمارے ایمان کی بات ہے نا. تو جب ہمارا ایمان ایسا ہوگا تو پھر نتیجہ بھی ویسا ہی نکلے گا. حضرات مکرم، ہم آنکھوں دیکھی بات پر زیادہ یقین رکھتے ہیں. یہ مجبوری ہے ہماری. اچھا، انسان جو ہے وہ جسم و روح دونوں کا مرکب ہے. خالی جسم کو انسان نہیں کہتے، فقط روح بھی انسان نہیں. جسم و روح کے مرکب سے انسان تشکیل پاتا ہے. جسم دکھائی دیتا ہے، روح تو نظر نہیں آتی. آپ حضرات بیٹھے ہیں، آپ میں کچھ جوان ہیں، کچھ بچے ہیں، کچھ بوڑھے ہیں. آپ کا جسم بتا رہا ہے. کچھ تنومند ہیں، فربا ہیں، توانا ہیں، کچھ لاغر ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں. نظر آ رہے ہیں. جسم دکھائی دیتا ہے، روح دکھائی نہیں دیتی. اب چونکہ جسم دکھائی دیتا ہے اس لیے اس کی ضرورتیں ان کی ہم تکمیل کے لیے لگے رہتے ہیں. اگر جسم بیمار ہے اس کا علاج بھی کرائیں گے. اگر جسم بھوکا ہے تو اس کی بھوک کا سامان بھی کریں گے. اگر جسم موسم کی شدت سے متاثر ہے تو اس کا بھی کوئی اہتمام کریں گے. لیکن روح نظر نہیں آتی نا، تو اس کی ہمیں فکر نہیں ہوتی. روح بھی بیمار ہوتی ہے، روح کو بھی بھوک لگتی ہے. آپ کہیں گے یہ نئی بات سنی، آج تک کسی نے بھی نہیں بتایا کہ روح کو بھوک لگتی ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ اس کی بھوک کس طرح مٹائی جاتی ہے، اور روح بیمار ہوتی ہے اور اس کی بیماری کیسی ہوتی ہے اور اس کا علاج کیسے ہوتا ہے، کسی نے بھی نہیں بتایا. میں عرض کروں گا یہ سمجھیے. دیکھیے، روزہ رکھتے ہیں، افطاری کا وقت ہوتا ہے، تو اس بھوک اور پیاس کے عالم میں جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں کتنا مزہ آتا ہے. لیکن کبھی شاید آپ کو تجربہ ہوا ہو کہ آپ کہیں سفر میں ہیں، اپنے ساتھ کھانا لے کے گئے ہوئے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ساتھ کوئی مفلوق الحال، کوئی غریب، کوئی نادار، کوئی قلاش، پھٹے حالوں شخص بیٹھا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو اتنا غریب ہے، چلو میں نے ابھی بھوک تو لگی ہے لیکن ابھی کھانا نہیں کھایا تو کہیں سے لے کے کھا لوں گا، لیکن اس کو تو کہیں سے روٹی ملنے کی امید نہیں. تو اگر آپ اپنا کھانا اٹھا کے اس کو دے دیتے ہیں تو شاید آپ کو تجربہ ہو کہ خود کھا کے وہ مزہ نہیں آتا، وہ خوشی حاصل نہیں ہوتی جو کسی دوسرے بھوکے کو کھلا کے ہوتی ہے. جسم کی بھوک خود کھانے سے مٹتی ہے، روح کی بھوک دوسروں کو کھلانے سے اور ان کی ضرورتیں پوری کرنے سے مٹتی ہے. اور یہاں پر اب شاید اس حدیث کا مفہوم آپ کو سمجھ آئے کہ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کا خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر ہے، اور 3 دن کے فاقے کے بعد روٹی میسر آئی ہے، اور دسترخوان پر بیٹھے ہیں روٹی کھانے کے لیے، اور اتنے میں ایک سائل آواز لگاتا ہے کوئی بھوکے کو روٹی کھلانے والا؟ یارو وہ تو ایک فقیر ہے، گداگر ہے، سائل ہے، آواز لگا رہا ہے. اس کو تو کسی بھی دروازے سے، کسی بھی گھر سے بھیک مل سکتی ہے، اور ان کو تو 3 دن کے فاقے کے بعد آج روٹی میسر آئی ہے. لیکن چشم فلک نے یہ نظارہ کب دیکھا ہوگا کہ ان 3 دن کے فاقہ کشوں نے اپنے دسترخوان سے اٹھا کر وہ روٹی اس سائل کو دے دی ہے، جو ہو سکتا ہے کہ اس دن بھی اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو. بظاہر آدمی سوچتا ہے کہ نہیں، لگتا ہے کہ اس میں کچھ ایگزیجریشن ہے، کچھ اس میں مبالغہ ہے، بڑھا چڑھا کے بات بیان کی گئی ہے. بھئی چلو آدمی اپنی بھوک تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن بچوں کا بلکنا تو نہیں دیکھا جاتا. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب 3 دن کے فاقے کے بعد روٹی ملی ہو اور جناب ایک گداگر کو اٹھا کے دے دیں، بچوں کے سامنے سے اٹھا کے روٹی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یارو یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ یہ گھرانہ وہ ہے جس کو جسم کی بھوک کی بجائے روح کی بھوک مٹانے کی فکر رہتی ہے. اگر یہ بات ذہن میں ہوگی تو پھر یہ بات اتنی زیادہ ناقابل یقین نہیں رہے گی. جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کی ظاہر کچھ علامتیں ہوتی ہیں، بخار ہو گیا، کہیں درد ہو گیا، جناب کوئی وومیٹنگ شروع ہو گئی، اس کو کوئی لوز موشن شروع ہو گئے، پتہ چلا جسم بیمار ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے. تو روح بھی بیمار ہوتی ہے، اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ حضرات مکرم، روح کی بیماری کے ویسے تو بہت سی علامتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بہت ہی کامن، ایک بہت ہی
عام نشانی جو آپ کو آسانی سے سمجھائی بھی جا سکتی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. دیکھیے کچھ چیزیں اچھی ہیں کچھ بری ہیں. رحم دلی اچھی چیز ہے، سنگ دلی بری چیز ہے. سخاوت اچھی چیز ہے، کنجوسی بری چیز ہے. سچ اچھی چیز ہے، جھوٹ بری چیز ہے. یارو جب اچھی چیزیں بری لگنے لگیں اور بری چیزیں اچھی لگنے لگیں تو سمجھ لو کہ روح بیمار ہے. رحم دلی اچھی چیز ہے، لیکن اگر تمہیں سنگ دلی اچھی لگنے لگے، لوگوں انصاف اچھی چیز ہے، ظلم بری چیز ہے، انصاف کرنے کی بجائے تمہیں ظلم کرنا اچھے لگنے لگے، لوگوں کا بلکنا تڑپنا اور اس طرح آہوزاری کرنا اور فریاد کرنا وہ تمہاری سماعتوں کو تسکین بخشنے لگے، اور تمہاری انا وہ اسی سے خوش ہو کہ دیکھو یہ جناب بیچارہ اس طرح یہ تڑپ رہا ہے، سسک رہا ہے اور مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہا ہے اور میری مرضی میں چاہے اس کو دوں یا نہ دوں. اگر یہ چیزیں تمہیں اچھی لگنے لگے تو پتا چلا کہ روح بیمار ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے. اب جسم کا علاج تو ہم ڈاکٹرز کے پاس چلے جاتے ہیں، حکیموں طبیبوں کے پاس چلے جاتے ہیں. روح کے علاج کے لیے کیا کریں؟ تو ظاہر ہے اس کے لیے کوئی روحانی معالج چاہیے نا. اور روحانی معالج میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان کرم حضور غزالی زمان. اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ عمل نظر آتا ہے، عقیدہ نظر نہیں آتا. اب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو نظر آ رہا ہے نا کہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا عقیدہ کیا ہے یہ تو نہیں پتا. نماز تو پڑھ لی اس نے، آپ کو پتہ چل گیا نماز پڑھی، لیکن نہیں پتا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین ہے کہ نہیں. نماز تو پڑھ لی اس نے، نظر آ گیا، لیکن پتہ نہیں چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہیں گستاخی کرنے والا تو نہیں، کہیں صحابہ کرام کی برا بھلا کہنے والا تو نہیں، کہیں اہل بیت کی عظمت کو داغ لگانے والا تو نہیں. عمل نظر آتا ہے، عقیدہ نظر نہیں آتا، اور جو نظر نہیں آتا اسی پر دار و مدار ہے اس کا جو نظر آتا ہے. روح نظر نہیں آتی نا، لیکن روح اگر نہ رہے تو جسم کی کیا اوقات اور حیثیت ہے؟ جو نظر نہیں آتی اسی پر انحصار و دار و مدار ہے اس کا جو نظر آتا ہے. اور ذرا ایک قدم اور آگے بڑھیے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے جس زمانے میں تشریف فرما ہوئے، آپ کو پتا ہے کہ مکے میں مشرکین کا ڈیرہ ہے، بت پرستی ہے، کوئی آگ کی پرستش کرنے والے مجوسی بھی ہیں. یارو یہ سب لوگ وہ ہیں جو اپنی آنکھوں سے اپنے خداؤں کو دیکھ کر ان کی عبادت کرتے ہیں. بت نظر آ رہے ہیں نا، ان کی پوجا کر رہے ہیں. اسی طرح آگ بھی ان کی آنکھوں کے سامنے بھڑک رہی ہے، اس کی عبادت کر رہے ہیں. اگر چاند سورج کو خدا مانتے ہیں وہ بھی ان کی آنکھوں کے احاطے میں ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں. تو یارو وہ لوگ وہ تھے جو اپنے خداؤں کو دیکھ کر ان کی عبادت کرنے کے عادی تھے. میرے آقا کریم تشریف فرما ہوئے، ذرا سوچئے کہ کتنا مشکل ہوگا ان کو یہ بتانا اور ان سے منوانا کہ یہ جو دکھائی دیتے ہیں یہ کچھ نہیں، اور جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے. سبحان اللہ. یہ کوئی آسان بات ہوگی؟ ظاہر ہے کہ بہت مشکل کام ہوگا. ورنہ اگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی دلیلیں دیتے اور فرماتے کہ دیکھو روزی رزق دینے والا میرا اللہ ہے، یہ بت یہ تو اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتے، یہ تو ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتے، یہ اپنا ہاتھ نہیں ہلا سکتے، اور تم ان کو خدا مانتے ہو، ان کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ اگر میرے آقا کریم ایسا فرماتے تو ممکن ہے کہ وہ جواب دیتے کہ جناب ہم تو سب کچھ انہی سے مانگتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں کر سکتے. آقا کریم فرماتے روزی رزق دینے والا میرا اللہ یہ تو نہیں دے سکتے. وہ کہتے جی ہم تو انہی سے مانگتے ہیں، ہمیں ملتی ہے روزی. آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ نہیں دے سکتے؟ میرے آقا کریم فرماتے کہ جناب آل اولاد دینے والا میرا اللہ ہے، یہ کیا دے سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے باپ دادا نے تو ہمیں انہی سے مانگ کے لیا تھا، اگر آپ کا اللہ دیتا تو ہمارے باپ دادا کے ہاں تو اولاد ہوتی نہیں.
میرے آقا کریم جس بات کو اپنے رب کی طرف منسوب کرتے اس کی نسبت وہ اپنے بتوں کی طرف کر سکتے تھے، لیکن نہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے منوایا ہوگا؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا۔ حضرات مکرم اس بات کو ذرا سمجھیے، میرا ذوق کہتا ہے، ایمان کہتا ہے، وجدان کہتا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ میرے آقا کریم نے ان سے کس طرح منوایا؟ ان کو بتایا کہ اے لوگوں، میں خدا نہیں ہوں، میں معبود نہیں ہوں، میں پوجا کے لائق نہیں ہوں، میں پرستش کے قابل نہیں ہوں، میں تو اس کا فرستادہ رسول ہوں، میں اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میں اس کا عبد مقدس ہوں، میں اس کا پاک بندہ ہوں۔ اے لوگوں، میں خدا نہیں، لیکن اگر پتھر میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کی شان کیا ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جگر گوشہ غزالیہ زماں، صاحبزادہ سید حامد سے شاہ صاحب کاظمی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گویا یوں فرمایا کہ اے لوگوں، میں تو معبود نہیں، تمہارا عبادت کے لائق نہیں، لیکن اگر جانور میرے قدموں پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ذرا جس کی بارگاہ میں ماتھا ٹیکتا ہوں اس کی شان کیا ہوگی؟ اے لوگوں، میں تو پوجا کے لائق نہیں، لیکن اگر چاند میرے اشارے پہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے تو جس کے اشاروں پہ میں چلتا ہوں اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ یارو، تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے۔ حضرات مکرم، یہاں پر ایک بات مجھے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آئی، بس وہ سنا دوں اور ایک آدھ نصیحت کر دوں، پھر آپ کی جان چھوڑ دوں۔ ابا جی قبلہ فرما رہے ہیں، لوگوں سے پوچھا کہ بھئی تم بتاؤ، یہ چاند چمک رہا ہے، اس میں نور کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کا ہے۔ آفتاب کے اندر نور کس کا چمکتا ہے؟ اللہ کا۔ اچھا، پھولوں میں حسن کس کا دمکتا ہے؟ اللہ کا۔ تتلیوں میں، جگنوں میں، آبشاروں میں، کوثاروں میں حسن اسی کا ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ کا نور آفتاب میں اور ماہتاب میں چمکے تو شرک نہیں، اور اگر اس کے حسن کے جلوے اگر پھولوں میں، کلیوں میں، جگنوں میں دکھائی دیں تو شرک نہیں، تو اگر اس کے علم و اختیار کے جلوے اس کے محبوب میں نظر آ جائیں تو شرک کیوں ہو جاتا ہے؟ بڑی سیدھی سی بات۔ تو حضرات مکرم، ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے جسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے۔ آخر میں صرف ایک نصیحت کی بات۔ جناب محترم، ہم اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں۔ میں یورپ گیا ہوا تھا ایک دفعہ، تو وہاں پہ لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ ہمارے ایک صاحب کی طرف بتایا کہ جناب بڑے فنکار ہیں، ان کو بڑے سیزن تجربہ کار ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جناب کہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور کہاں سیکیورٹی کا انتظام ہے۔ تو جناب یہ یہودیوں کی یا عیسائیوں کی جو بڑی بڑی وہ شاپنگ مالز ہیں اور جو بڑے ان کے چین سٹورز ہیں، ان میں یہ جاتے ہیں تو کیمرے کی نظر بچا کے اور سیکیورٹی گارڈ سے کنی کترا کے یہ وہاں سے بڑی بڑی قیمتی چیزیں اٹھا لاتے ہیں اور اس طرح ان کافروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بھائی، ہمارے دین اور مذہب میں تو اس چوری کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے، اس طرح کا کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر ایسی کوئی اجازت ہوتی تو ذرا سوچئے، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے پہ رہنے والوں نے گویا عرصہ حیات تنگ کر دیا، اتنا آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں کے تانے بانے بنے اور آپ کے قتل کی گویا معاذ اللہ سازشیں تیار کی کہ آقا کریم ہجرت کے لیے آمادہ ہوئے۔ اس وقت بھی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافروں کی امانتیں تھیں۔ اب جن کے قتل کی سازشیں آپ تیار کر رہے ہیں، اگر وہ آقا کریم ان امانتوں کو لے کے آپ چلے جاتے اور فرماتے کہ میرے دشمن میرے خون کے پیاسے، میں ان کا مال ان کو واپس کیوں کروں؟
اور پھر اس وقت جو مسلمانوں کی معاشی حالت تھی وہ بھی آپ جانتے ہیں، کتنی غربت تھی، کتنی اس وقت تنگی ترشی تھی۔ بلکہ یہاں ایک بات اور سمجھاتا چلوں، آپ نے حدیث کی کتابوں میں اور جناب سیرت کی کتابوں میں تو پڑھا ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اپنے شکم مبارک پر پتھر باندھ دیا کرتے تھے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ روزے تو آپ بھی رکھتے ہیں نا ماشاءاللہ، اور یہاں پر بھی گرمیوں میں تقریباً 16 گھنٹے کا روزہ تو کبھی یہاں پہ بھی ہو جاتا ہے، اور یورپ میں آپ چلے جائیں تو بعض اوقات 19-20 گھنٹے کے روزے بھی بعض علاقوں میں ہوتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ روزہ رکھ کے کبھی آپ کو پیٹ پہ پتھر باندھنے کی کوئی ضرورت پیش آئی ہو؟ کبھی بھی نہیں۔ کیوں؟ بات یہ ہے کہ 2-3-4 وقت کا فاقہ کرنے سے یہ نوبت نہیں آتی کہ پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے ہمیں، یہ نوبت اس وقت آتی ہے کہ جب فاقے کو 3-4 دن گزر جائے، اور ظاہر ہے کہ معدے کا اور آنتوں کا کام تو خوراک کو ہضم کرنا ہے نا۔ اب جب پیٹ میں خوراک نہیں گئی، اب آنتوں کے اندر وہ حرکت پیدا ہوتی ہے، اور جب خالی پیٹ ہو اور اتنے دن گزر جائیں تو وہ حرکت بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، اذیت ناک ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی کو انتہائی درد ہوتا ہے۔ جو بھوک کی شدت وہ اپنی جگہ، اور وہ آنتوں کی اور معدے کی وہ حرکت اس کی وجہ سے وہ درد اپنی جگہ۔ تو اس درد کو سیٹل کرنے کے لیے، اس کو ذرا کم کرنے کے لیے ایک بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ کوئی چیز پیٹ پہ رکھ کے ذرا کس کے باندھ لیں تاکہ وہ حرکت کم ہو جائے اور وہ اتنا شدید درد نہ ہو۔ یعنی یہ نوبت اس وقت آتی ہے جو کئی دن کا فاقہ گزرے۔ تو جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم مبارک پہ پتھر بھی باندھے، تو یہ سمجھ نہیں آتی ہمیں کہ پتھر باندھنے کی نوبت کیوں آئی۔ پتہ چلا کہ فاقے کو کئی دن گزر گئے تھے۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ ایک وقت کا فاقہ اگر آ جائے تو رب کی بارگاہ میں شکوے شکایتوں کے دفتر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مولا ہم تو تیرے ماننے والے، تیرے محبوب کے نام کا کلمہ پڑھنے والے، تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے، تیرے دین کے سپاہی، اور مولا وہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، جو تیرے منکر ہیں، مولا ان کو تو بڑا مال ہے، ان کے پاس بڑی دولت ہے جناب، کیا کر و فر ہے، تمطراق ہے، شان و شوکت ہے، اور کس طرح وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ مولا ہم تیرے ماننے والے، ہم اس طرح ترستی اور سسکتی ہوئی زندگی گزارتے ہیں، ہم شکوے شکایتیں کرتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری، یہ اسی لیے گزاری، ورنہ ان کو کس چیز کی پرواہ تھی؟ حضرات مکرم، یہاں ایک بات اور آئی ذہن میں، ذرا وہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے طائف، اور وہاں پر وہ کافروں نے آپ پر پتھر برسائے اور آپ لہو لہان ہوئے، زخمی ہوئے، اور آپ کے مقدس لہو سے آپ کی نالین پاک بھر گئے، تو وہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر خدمت ہوا کہ جی اگر آپ اجازت دیں تو یہ دشمنوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کر دیا جائے۔ آقا کریم نے تو منع فرما دیا کہ اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، لیکن آپ سوچئے کہ اگر میرے آقا کریم اجازت دے دیتے، سرکار فرماتے کہ ٹھیک ہے، یہ مجھ پر انہوں نے ظلم کیا، ان کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کر دو، تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ میرے آقا کریم کے دشمنوں کو پہاڑوں میں پیس کر ہلاک کرنے کے لیے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے حرکت کرنا پڑتی نا۔ ذرا سوچئے، جس ہستی کے دشمنوں کے خاتمے کے لیے پہاڑ چل پڑے، کوئی پھر ان کی مخالفت کر سکتا تھا؟ کوئی ان سے دشمنی مول لے سکتا تھا؟ پھر تو دیکھتے ہی دیکھتے سارے علاقے میں اسلام کا بول بالا ہو جاتا، اسلام پھیل جاتا۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو اگر اتنی آسانی سے اسلام اتنی تقویت پا سکتا تھا، پھیل سکتا تھا، پھر یہ آسان طریقہ میرے آقا کریم نے کیوں اختیار نہیں فرمایا؟ سوچنے کی بات ہے نا یارو۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ طریقہ اختیار فرماتے، بے شک اس وقت تو لوگ کلمہ پڑھ لیتے، مسلمان ہو جاتے، لیکن وہ اسلام کی صداقت اور سچائی کی وجہ سے نہیں، بلکہ خوف اور دہشت کی وجہ سے ہوتے۔ اور ظاہر ہے میرے آقا کریم نے دنیا سے پردہ تو فرمانا تھا، جیسے ہی آپ دنیا سے رخصت ہوتے، وہ خوف اور دہشت کی جو وجہ تھی وہ لوگوں کی نظر میں ختم ہو جاتی، اور وہ لوگ واپس اپنے عقیدے پر پلٹ جاتے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اسلام کی ناؤ وہاں ڈوب جاتی۔
تو میرے آقا کریم زخم کھاتے رہے، دکھ سہتے رہے، تکلیفیں اٹھاتے رہے، لیکن وہ انہوں نے اس طرح اسلام پھیلایا کہ لوگ آئے اسلام کے دامن میں تو محبت سے آئے، عقیدت سے آئے، اسلام کی صداقت اور سچائی کو مان کے آئے کہ آقا کریم نے پردہ بھی فرما لیا، تب بھی اسلام کی سربلندی کا سفر جاری رہا۔ حضرات مکرم معاف کیجئے، بات دور نکل گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر اس طرح چوری کرنا، اس طرح لوگوں کا مال کھا جانا اگر جائز ہوتا تو میرے آقا کریم ہجرت کے وقت فرماتے کہ بھئی یہ کافروں کا مال ہے، یہ تو مسلمانوں کے لیے یہ مباح ہونا چاہیے، اور اس سے ہم جہاد کا سامان خریدیں گے، تلواریں خریدیں گے، نیزے اور تیر خریدیں گے، گھوڑے اور اونٹ خریدیں گے، اور اس طرح کافروں کی ان کی جوتی انہی کے سر پہ پڑے گی، پھر لطف آئے گا۔ لیکن آقا کریم نے ایسا نہیں کیا، وہ امانتیں وہ کافروں کو واپس لوٹانے کے لیے مولا کائنات علی مرتضیٰ کو اپنے بستر پہ لیٹا کے گئے۔ حضرات مکرم، یہ اسلام کی تعلیمات ہے، یہ اسلام نے ہمیں بھلائی اور سچائی کا راستہ دکھایا ہے۔ تم اس طرح کافروں کے ساتھ یہ سلوک کر کے تم سمجھو کہ جناب ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ اسلام کا اصول نہیں ہے، یہ میرے آقا کریم کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ میں نے شاید پہلے بھی بیان کیا ہو، بس وہیں پہ آ کے بات ختم کروں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء تو جانتے ہیں کس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت فاضل اور قابل شاگرد ہیں، اور علم حدیث میں ان کا وہ مقام ہے کہ محدثین ان کو امیر المومنین فی الحدیث کا لقب دیتے ہیں۔ ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے، اس یہودی سے کسی نے کہا، مسلمان نے، کہ یار تم اپنا مکان بیچتے نہیں؟ اس نے کہا کہ اگر پیسے اچھے ملیں گے بیچ بھی دوں گا۔ کہا اچھا تو کتنے دام مانگتے ہو؟ اچھا، جیسا اس کا مکان تھا اس کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ تقریباً 1000 دینار تھی۔ 1000 دینار میں ویسے مکان مارکیٹ میں مل جاتے تھے۔ اس یہودی نے کہا جی میں 2000 دینار میں بیچوں گا۔ اس مسلمان نے کہا بھائی اتنے پیسے مانگو گی تو سودا تو نہیں بنے گا، تمہیں نہیں پتا اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے، ایسے مکان جو ہیں عام طور پر وہ 1000 دینار میں مل جاتے ہیں، تو مکان کی قیمت تو 1000 دینار ہی ہے، 1000 دینار عبداللہ بن مبارک کی ہمسائیگی کی قیمت ہے۔ اچھا، مسلمان چڑھ گیا، اس نے کہا تم یار ہمیں بیوقوف سمجھتے ہو، تم ہمارا ایک جذباتی استحصال کر رہے ہو، ایک ایموشنل بلیک میلنگ کر رہے ہو۔ یہ جناب عبداللہ بن مبارک کی ہمسائیگی کی قیمت کہہ کے ہم سے پیسے زیادہ وصول کرنا چاہتے ہو؟ اگر ان کی ہمسائیگی کی کوئی حیثیت ہوگی تو ہم مسلمانوں کے نزدیک ہوگی نا، تمہارے نزدیک کیا ہے؟ کیا تم نے ان سے قرآن پڑھنا ہے؟ کیا حدیثیں سیکھنی ہے؟ کیا مسئلے مسائل جاننا ہے؟ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو خامخواہ۔ اس نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں جب سے عبداللہ بن مبارک کی ہمسائیگی میں آیا ہوں، جب سے ان کا ہمسایہ بنا ہوں، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کو میرے بچے بھوکے سوئے ہو۔ یارو یہ ہمسایوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں کون؟ عبداللہ بن مبارک۔ اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ یہودی ہے، نہیں اس کو تو اور اس کے بچوں کو تو بھوکا مر جانا چاہیے، یہ اسلام دشمن ہے، یہ ان کے ساتھ تو یہی سلوک ہونا چاہیے۔ نہیں، انہوں نے اسلام کے اصولوں کو اپنایا، اور جب تک ہم اسلام کے اصولوں کو اپناتے رہے اسلام پھلتا پھولتا رہا، اسلام پروان چڑھتا رہا، اسلام کی صداقت اور سچائی دشمنوں کے دلوں میں بھی گھر کرتی رہی۔ اور جب ہم نے اپنے دین کو بھی اپنے پیمانوں سے ناپنا شروع کیا تو آج عالم یہ ہے کہ ہم اسلام کی طرف دعوت دیں تو لوگ مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آج کی دنیا میں بھی امریکہ میں اور یورپ میں اور نہ جانے کتنے ممالک میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام is the fastest growing religion in those countries۔ ان ممالک میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، لیکن اگر وہاں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے تو تمہاری اور میری وجہ سے نہیں پھیل رہا، وہ اسلام کی اپنی صداقت اور سچائی ہے جو اپنے آپ کو منوا رہی ہے لوگوں سے۔ ورنہ ہمیں دیکھ کر تو لوگ جرک جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ اگر مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں ہونا مسلمان۔ تو آقا کریم کا میلاد منانے والوں سرکار کی تعلیمات پر بھی عمل پیرا ہو، سرکار کے دکھائے بتائے ہوئے راستے کو اپناؤ۔
تاکہ اس دنیا میں بھی ہمیں سرخروئی نصیب ہو، آخرت میں بھی اللہ کی رحمتیں شامل حال ہوں، اور اسلام بھی سربلندی کے راستے پر گامزن ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔